نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم کو جو ہے امت وسط بنایا گیا تاکہ تم دوسروں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ اس ویڈیو کو خاص طور پر ایک خاص عنوان سے تیار کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال بعد نبوت عطا کرنے کی حکمتیں کیا تھیں۔ اس کا سارا بیان عبداللہ صدیقی کی کتاب غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے، جو عظیم بک ڈپو دیوبند پر دستیاب ہے، اس میں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ انسان ایمان کی حالت سے اس دنیا سے آئے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت عطا کرنے کی کیا حکمت تھی، اس پر غور کیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 سال یا 20 سال یا 25 سال میں بھی نبوت کو ظاہر فرما سکتا تھا، عطا کر سکتا تھا، مگر 40 سال میں نبوت عطا کر کے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو کیا سبق دیا جا رہا ہے، اس پر غور کیجئے۔ غور کرنے سے ہمیں اللہ کی ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ انسان زندگی میں 2 طرح کے اعمال کرتا ہے۔ ایک ذاتی یعنی انفرادی اعمال، جس سے صرف اس انسان کی ذات ہی کو فائدہ ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، داڑھی رکھنا، پردہ کرنا، شراب نہ پینا، ناچ گانا نہ کرنا، جوا نہ کھیلنا، ذکر کرنا وغیرہ۔ ان اعمال کی دنیا کے دوسرے انسانوں کو نہ ضرورت ہوتی ہے اور نہ وہ ان اعمال والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ان اعمال کا فائدہ بس اسی انسان کو ہوتا ہے جو ان کا عادی رہتا ہے، اور ان اعمال سے دوسرے انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی انسان ان اعمال کا عادی نہ بنا رہے تو دوسرے انسانوں کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ انسان دوسرے قسم کے جو اعمال کرتا ہے ان کو ہم دعوتی اعمال کہیں گے، اور وہ دعوتی اعمال کہلائیں گے جن کی تمام مذاہب کے لوگ سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور ان اعمال والوں سے دنیا کے تمام انسانوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ ایسے انسانوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ان کو اپنا خیرخواہ سمجھتے ہیں، ان اعمال والوں پر بھروسہ و اعتماد کرتے، ان کو سچا سمجھتے، ان کو اپنے سے قریب کر لینا چاہتے ہیں۔ وہ اعمال کیا ہیں، اسے خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، دھوکہ نہ دینا، امانت میں خیانت نہ کرنا، تعصب سے دور رہ کر اپنے اور غیر دونوں کے درمیان انصاف کرنا، صبر اور برداشت سے کام کرنا، غریبوں، یتیموں اور مظلوموں کی مدد اور سہارا بننا، مصیبت میں ساتھ دینے والے، کام میں چوری نہ کرنے والے، جھوٹ سے نفرت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ دعوتی اعمال کہلاتے ہیں جن کی دنیا کے تمام انسانوں کو ہر زمانے میں ضرورت تھی، ضرورت ہے اور ضرورت رہے گی۔ اور دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا کیوں نہ ہو، ان اعمال رکھنے والوں کی قدر کرتا ہے، ان پر بھروسہ و اعتماد کرتا ہے، ان کو سچا جان کر اس کی عزت بھی کرتا ہے۔ یہ اعمال جو انسانوں میں ہوں گے، اس سے دنیا کے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا اور وہ نقصان اور تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ اگر دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے کاروبار
یا اپنے ادارے سنبھالنے اور کمپنی چلانے ایسے انسانوں کی ضرورت محسوس کریں یا ان کو ضرورت پڑے تو وہ ایسے انسانوں کو تلاش کریں گے، چاہے وہ کسی مذہب اور قوم ہی کے کیوں نہ ہو، ان کو منتخب کر کے ان کو اپنا کاروبار، مال و دولت، کمپنی، دکان اور ادارے حوالے کر دیتے، یہاں تک کہ اپنی عورتوں اور بچیوں کو اپنے ہم مذہب والوں کے پاس نہ رکھ کر ایسے انسانوں کی حفاظت میں رکھ کر ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی ہی تربیت فرمائی تھی، جس کی وجہ سے مشرکین اور منافقین جب تجارت کے لیے سفر کرتے تو اپنا مال اور عورتوں اور بچیوں کو سفر پر جاتے وقت امانت کے طور پر صحابہ کے پاس چھوڑ کر جاتے تھے۔ اس لیے دعوتی اعمال وہ ہوتے ہیں جس سے دنیا کے ہر انسان کی ضرورتیں ہیں اور ان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ ان اعمال والوں کی سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں، چاہے انسان کسی قوم اور کسی مذہب ہی کا کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال بعد نبوت عطا کرنے میں اللہ کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے عبادات اور ایمان اور عبادات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت دلانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی دعوتی اعمال سے آراستہ کیا تھا، جس کا اظہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو زنبیلونی میں ملتی ہے، جس میں اللہ کے رسول چادر اڑانے کی درخواست کیے تھے اور آپ چند صفات کا ذکر کر کے آپ کی ہمت افزائی کیے تھے، انہی دعوتی اعمال کی وجہ سے مکے کے مشرک لوگ آپ کو الصادق والامین کے لقب سے پکارتے اور آپ کے پاس ہجرت ہونے تک اپنی امانتیں لا کر رکھتے تھے۔ ایک داعی ان دعوتی اعمال کی وجہ سے سارے معاشرے میں سب سے اعلیٰ اخلاق والا بن جاتا ہے، اور ان اعمال کی وجہ سے ہر ایک کی ضرورت بن جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ یاد رکھیے کہ وہ ان دعوتی اعمال کی وجہ سے پورے معاشرے میں مثالی اور نمونہ تخلیق بن جاتا ہے، جس کی نقل یا ترغیب دوسرے انسان اپنے ساتھیوں کو کرتے ہیں اور ان کے سامنے وہ مثالی بن کر رہتا ہے۔ مکے میں غلام باندھی اور نوکر انسان جو آپ کے ان اعمال سے سب سے پہلے متاثر ہوئے تھے، انہوں نے ایمان قبول کرنے میں پہل کی اور وہ جان گئے کہ ایمان ہی کی وجہ سے یا ایمان ہی کی بدولت سے یہ اعمال ہم میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک انہی دعوتی اعمال کے ساتھ مکے کی گلی گلی میں پھرایا، اور مشرکان مکہ آپ کو 40 سال کی عمر تک وہ انہی اعمال سے آراستہ دیکھتے رہے، جس کی وجہ سے ابو جہل بھی آپ کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ جھوٹ نہ بولنے، دھوکہ نہ دینے، چوری نہ کرنے، وعدہ پورا کرنے اور امانت کی حفاظت کرنے والے انسانوں پر انسان بھرپور اعتماد کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے اور اس کی ہر بات کو سچا سمجھتا ہے اور اس کی بات پر اعتماد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مکے کا وہ طبقہ جو عقلمند اور باشعور تھا، کریم تھا، ایمان سب سے پہلے قبول کر گیا، اور وہی لوگ اسلام کی حفاظت کے لیے ریڑھ کی ہڈی بنے رہے۔ بہت بڑی تعداد مکے میں ایسی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھتی تھی اور آپ کے اعمال پر نظر رکھتی تھی، تو وہ اپنے دل کے اندر اسلام کی سچائی کو سمجھنے لگے اور ظلم کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے، اور جب مکہ فتح ہوا تو جوق در جوق وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کی مثال وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مومن اگر دعوتی اعمال سے آراستہ ہو جائے
تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ خود اپنی زندگی کو سنوار سکے گا اور وہ خود بخود دین کے بڑے حصے پر عمل کر سکے گا اور دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے اسلام کا مظاہرہ کر سکے گا اور اپنے اعمال سے اسلام کی روشنی کو ظاہر کر سکے گا۔ ان اعمال کے خلاف چلنا گویا مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کی تصویر بگاڑنا اور بدنام کرنا ہے۔ اس لیے دنیا کی قومیں سب سے پہلے قرآن نہیں پڑھے گی، پہلے ایمان والوں کے ان اعمال کو دیکھے گی، پھر وہ قرآن پر غور کرے گی، سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ اگر مومن ان دعوتی اعمال سے آراستہ نہ ہوا اور ان دعوتی اعمال کے خلاف چلے تو نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، پردہ کرتے ہوئے، داڑھی رکھتے ہوئے وہ اسلام کی شکل کو بگاڑ دے گا اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر دے گا۔ ان کی نماز، ان کی عبادات سے دنیا متاثر نہ ہوگی۔ صادق والامین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے سے ایک مسلمان ہمیشہ سچ بولنے کا عادی بن جائے گا، جھوٹ کو گناہ کبیرہ اور منافق کی علامت جانے گا۔ سچ کی صفت سے اس کی طبیعت سچائی پسند کرے گی اور وہ سچائی کا ساتھ دے گا۔ سچائی کی وجہ سے وعدے کی پابندی کرے گا اور کسی بھی طرح کے معاہدوں کی پابندی کرے گا، جھوٹے مقدمات ڈالنے کی ہمت نہیں کرے گا اور جھوٹی گواہی کبھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دھوکہ دہی، مکر و فریب سے نفرت کرے گا۔ سچائی کی وجہ سے تعصب سے دور رہ کر اپنوں اور غیروں کے درمیان اللہ کی صفت عدل کی نقل کرے گا اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ سچائی کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہے گا۔ سچائی کے خاطر مصیبت اور نقصان بھی برداشت کرے گا۔ اسی طرح اگر انسان میں امانت داری پیدا ہو جائے اور انسان امانت دار بن جائے تو بے ایمانی، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فراڈ، چوری نہیں کرے گا۔ کام اور محنت کے لحاظ سے اجرت لے گا۔ قرض کی ادائیگی کی ہمیشہ فکر کرے گا۔ لوگوں کی دکان، مکان اور گاڑیاں کرائے پر لے کر دھوکہ نہیں دے گا اور ان کو امانت جان کر ان پر ناجائز قبضہ نہیں کرے گا۔ وعدے کو بھی امانت سمجھے گا اور بے چینی کے ساتھ وعدہ پورا کرنے میں خیال رکھے گا۔ مسجد، مدرسہ اور دفاتر، دکان، کمپنی اور اداروں کے فنڈ کا صحیح استعمال کرے گا۔ خزانے کی حفاظت کرے گا۔ وقت، اولاد، دولت، طاقت اور علم کو بھی اللہ کی امانت تصور کرے گا۔ اسی طرح کام میں چوری کر کے پورا معاوضہ لینا خیانت اور گناہ سمجھے گا۔ جتنی دیر کام کا معاہدہ کیا جائے، مالک کے نہ دیکھنے کے باوجود یا مالک کے موجود نہ رہنے کے باوجود کام کو ایمانداری کے ساتھ تکمیل کرے گا۔ قرآن مجید کو بھی امانت جان کر اس کا حق ادا کرنے کی دن رات فکر کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، جس کے پاس امانت کی حفاظت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کے پاس وعدے کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ دعوتی اعمال کی وجہ سے مومن میں ایثار اور قربانی، خدمت خلق کا جذبہ اور مساوات انسانی غمخواری جیسے اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں جو رسول اللہ کی نبوت سے پہلے اللہ نے آپ میں پیدا فرما دیا تھا۔ اسی سے انسان انسانوں سے قریب ہو سکتا ہے اور ان سے تعلقات پیدا کر سکتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ذاتی اعمال کی فکر کرتی ہے اور انہیں زیادہ تر ذاتی اعمال ہی اختیار کرنے کے وعظ و نصیحت کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک دعوتی اعمال کی نہ اہمیت ہے، نہ وہ اعمال کی برکتوں اور اثرات سے واقف ہیں۔
اکثر دعوتی فکر رکھنے والے بھی ان دعوتی اعمال سے دور نظر آتے ہیں۔ ان کے نزدیک وعدے کی پابندی، امانت داری، فضول خرچی، وقت کی پابندی، انصاف، تعصب اور مال کمانے اور خرچ کرنے، جھوٹے مقدمے ڈالنے، مساوات انسانی کی صفات کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ہمارے وعظ و نصیحت میں جو خاص طور پر مسلمانوں کو ذاتی اعمال اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور ان ذاتی اعمال والوں ہی کو متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا ہے، حالانکہ تقوی یا متقی اور پرہیزگار اس آدمی کو کہیں گے جو عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں اور معاشرت میں اور اخلاقیات میں مکمل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو۔ اگر ایک دواخانے میں 2-4 ڈاکٹر علاج کرنے والے ہوں اور ان کی مدد کے لیے نرس، کمپاؤنڈر، وارڈ بوائے، دایا وغیرہ کا عملہ ان کی مدد نہ کرے تو ڈاکٹر اپنے علاج میں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے، دواخانہ بدنام ہو جاتا ہے۔ یہی حال آج ہمارا ہے۔ ہم اپنے ذاتی اعمال رکھتے ہوئے دعوتی اعمال سے خالی ہونے کی وجہ سے آج اسلام کا صحیح امیج اور تصور اور تصویر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سک رہے ہیں۔ آج اسلام کا امیج جو سب سے زیادہ خراب ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی جو دکانداری اور تجارت کرتا ہے، جھوٹ بول کر نقلی مال فروخت کرتا ہے، وعدے کی پابندی نہیں کرتا۔ قرض لینے والے اکثر قرض ڈبا دیتے ہیں اور وعدوں کے خلاف چلتے ہیں۔ دکان، مکان اور زمین وغیرہ کرائے پر لے کر ناجائز قابض ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی زمینات پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں۔ بدلہ لینے کے لیے جائیداد اور ڈوری کے جھوٹے مقدمات غیروں کی عدالت میں ڈالتے ہیں۔ نوکر اور ملازمین جھوٹ بول کر 10 روپے کی جگہ 20 روپے لیتے، غلہ اور تجوری پر بیٹھ کر غبن کرتے، چوری کرتے، سفر پر کام کا خرچ جھوٹ بول کر زیادہ بتلاتے ہیں، میکینک سامان کے پرزے زیادہ منگاتے اور یا جھوٹ بول کر زیادہ کام کا اظہار کرتے، درزی عام طور پر کپڑا بچنے کے بعد واپس نہیں کرتے، مسلمان ہوتے ہوئے ڈیوٹی پر رشوت لیتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے۔ صبر نام کی چیز بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ جہاں کام کرتے ہیں وہاں ایڈوانس مال لے کر ڈبا دیتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ خدمت خلق کا کوئی جذبہ نہیں۔ بہت سارے لوگ خود غرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ شادی بیاہ، تجارت میں گانے بجانے اور جاہلانہ رسمیں کر کے اسلام کا پورا امیج ہی برباد کر رہے ہیں۔ عورتیں بے پردگی، نیم عریانیت اختیار کر کے غیر مسلموں سے زیادہ بے حیا بن گئی ہیں۔ اس لیے نماز، روزہ، داڑھی، پردہ کرنے والے ان کے ذاتی اعمال کی وجہ سے دوسروں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ اب مولانا حضرت تقی عثمانی صاحب کا ایک واقعہ سنیے کہ جب وہ مکہ تشریف لے گئے تو وہاں پر انہوں نے مکے میں غیر مسلموں کی دکان کا دورہ کیا اور وہاں پہ محسوس کیا کہ جو کپڑا ان کے ملک میں ملتا ہے وہ کپڑا بھی وہاں موجود ہے۔ تو ان دکانداروں سے دریافت کیا کہ آپ لوگ یہ کپڑا کہاں سے منگاتے ہیں؟ تو ان دکانداروں نے کہا کہ یہ کپڑا ہم لندن سے منگاتے ہیں، انگریزوں کے پاس سے منگاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کپڑا تو ہمارے پاس بھی ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس سے نہیں منگاتے، اس لیے کہ آپ کے لوگ سیمپل ایک بھیجتے ہیں اور مال دوسرا بھیجتے ہیں۔ اسی طرح اس واقعے پر انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، افسوس ہے کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے باطل کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں
اور باطل جو ہے حق کی روش اختیار کیا ہوا ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں، خاص طور پر انگریز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور سیرت کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے وہ اعمال جو دعوتی اعمال تھے ان کو اختیار کر کے دنیا کی دوسری قوموں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ مشہور گزرا ہے جس میں ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ایک وائسرائے رینک کا انگریز ہندوستان کے دورے پر آیا اور حکومت ہند کی طرف سے اس کے دورے کے پروگرام سیٹ اپ ہوئے، اور فتح پور سیکری میں وہ اکبر کے اور وہ جو ہے درگاہ کو دیکھنے کی تعمیرات کو دیکھنے کے لیے وہ فتح پور سیکری آنے کا پروگرام بنایا، تو اس کا وقت جو ہے ٹھیک 9 بجے وہاں رکھا گیا۔ پولیس اور حکومت کی طرف سے سارے انتظامات ہو چکے تھے۔ وہ 8:45 بجے وہ بلند شہر پر آ کر درگاہ کے سامنے ٹھہر گیا، اور اس کے بعد 9 بجے کے بعد وہ اندر داخل ہوا۔ تو اندر داخل ہونے کے بعد لوگ اس سے دریافت کیے کہ سر آپ تو جو ہے 8:45 بجے آ چکے تھے، آپ 15 منٹ سڑک ہی پر پوری ٹریفک کو روک کر کیوں انتظار کیے؟ تو اس پر اس نے کہا کہ بھئی ساری دنیا میں انگریزوں کا وقت مشہور ہے کہ وہ سختی کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہیں، لہٰذا ہماری اس وقت کی پابندی کرنے کی وجہ سے ساری دنیا کے مدارس، ساری دنیا کے ادارے اور ساری دنیا کے گورنمنٹ کے آفیسرز وقت پر شروع ہوتے ہیں اور وقت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے وقت کی پابندی کرنے کی وجہ سے ان کے ہوائی جہاز، ہر ملک کا ہوائی جہاز اور ہر ملک کی ٹرینیں اپنے وقت پر چلتی ہیں اور اپنے وقت پر پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر میں وقت سے پہلے آتا تو ہماری یہ مثال خراب ہو جاتی تھی اور ہم دنیا کے سامنے اپنے وقت کے پابند ہونے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے ایک مسلمان معذور شخص کے ساتھ گزرا۔ وہ عرب کے رہنے والے تھے۔ ان کی بہن جو ہے اپنے بھائی کے علاج کے لیے وہ جب ہمارے پڑوس کے ملک میں لے گئی اور یہ تصور کی کہ وہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں، ہمدردی کریں گے اور میرے بھائی کا اچھا علاج کریں گے، تو وہ جب وہاں پہنچی تو اس کو فارنر جان کر، عرب ممالک سے آنے والی جان کر، اس کے بھائی کو جو ہے کرائے کا مکان دینے کے لیے 10 گنا بڑھ کے اس سے کرایہ مانگا گیا، اور ٹیکسی میں بیٹھنے والے میٹر سے بڑھ کر اس سے جو ہے کرایہ وصول کیے۔ جب وہ دواخانہ پہنچی تو اس کے بھائی کو کرسی پر بٹھا کر وہ خود ہی ویل چیئر لے کر اندر گئی، اور وہاں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے جو لائن جمی ہوئی تھی تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ پیچھے آئیے، آپ بھی لائن میں آئیے اور انتظار کیجئے، ہم پہلے سے یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ مظاہرہ دیکھنے کے بعد وہ مایوس ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا علاج وہاں صحیح نہیں ہوا تو وہ انگریز ملک میں گئی، اور پھر وہاں جانے کے بعد وہاں یہ دیکھتی ہے کہ جب وہ راستہ کراس کرتی ہے تو اس کو دیکھ کر انگریز لوگ اپنی موٹریں روک لیتے ہیں اور اس کو پہلے جانے کے لیے کہتے ہیں۔ اس کے بھائی کو اپاہج اور معذور دیکھ کر وہ جو ہے سب سے پہلے مظاہرہ یہ کیے کہ اس کا کرایہ کم لیے، اور اس کو مدد کرنے کے لیے اپنی موٹر میں بٹھا کر اس کو خاص طور پر ڈاکٹر کے دواخانے تک چھوڑ گئے، اور پھر وہ ڈاکٹر کے دواخانے میں داخل ہونے کے بعد وہاں جو ڈاکٹر کے لیے جو لوگ اپنا علاج کرانے کا انتظار کر رہے تھے وہ اس معذور کو دیکھ کر رک گئے اور پہلے اس معذور کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ترغیب دیے اور ان کو پہلے چھوڑ دیے۔ اس نے دونوں طرف کا یہ مظاہرہ دیکھ کر یہ کہا، اس کی بہن نے یہ کہا کہ افسوس، مسلم ممالک میں ایمان ہے مگر اسلام نہیں ہے، اور انگریز ممالک میں اسلام ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ دعوتی اعمال سے پوری طرح خالی ہیں اور ہم قطعی دعوتی اعمال کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد بالکل غیر مسلموں کی طرح زندگی گزار کر
توحید اور شرک کا ملا جلا عقیدہ رکھ کر دوسرے انسانوں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کر کے اسلام کا صحیح نمونہ پیش نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو اپنی زندگی اور اپنے عقائد میں اور مسلمانوں کی زندگی اور مسلمانوں کے عقائد میں فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ کسی زمانے میں برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام ہے، لیکن دنیا کی سب سے بدترین قوم مسلمان ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم حضرات مسلمانوں کو اپنے مکان اور دکان کرائے پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بچپن ہی سے بچوں کو صادق والامین کی صفات پیدا کرنے کی تاکید کریں اور زندگی کے تمام کاروبار میں خود بھی ان صفات کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں۔ ایک اور واقعہ سنیے کہ ایک صاحب ایک IAS آفیسر کے پاس کام کرتے تھے اور وہ اپنی بیٹی کا رخہ اس آفیسر کو لے جا کر دیے، تو وہ آفیسر رخہ پڑھا اور یہ دیکھا کہ 7 بجے شادی ہے، تو وہ دوسرے دن وہ صاحب اپنے آفیسر کو شادی میں موجود نہیں پائے، تو پھر ایک ہفتے کے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کر اس آفیسر کے گھر پہنچے جو IAS آفیسر تھا۔ اس سے کہا کہ سر آپ شادی میں تشریف نہیں لائے، تو اس نے کہا کہ کون بیوقوف کہتا ہے کہ میں شادی میں نہیں آیا؟ آپ شادی کے رقعے پر 7 بجے کا ٹائم لکھے تھے، میں وہاں آیا، شادی خانے میں کوئی موجود نہیں تھے، بیرے جو ہے اسٹیج سجا رہے تھے، میں فوراً وہاں سے نکل گیا۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم رقعے پر ایک وقت لکھ کر گویا اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ جھوٹ لکھ رہے ہیں، ہم وقت پر نہیں بلکہ اس وقت سے 2-3 گھنٹے لیٹ آئیں گے۔ اسی طرح جب یہ رقعے دفاتر میں اور کمپنیوں میں مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اوقات تو لکھے ہیں مگر کبھی یہ اوقات کی پابندی نہیں کرتے۔ انسانوں کو دعوت میں بلا کر 2-2 3-3 گھنٹے انتظار کرا کر ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے غیر مسلموں کا یہ کہنا ہے کہ بے شک اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے مگر کتابوں میں اور لائبریریوں میں ہے، مسلمانوں کی زندگیوں میں نہیں۔ برسوں سے ہماری یہی حالت رہی، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر دعوتی اعمال پیدا کر کے دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح ڈیمانسٹریشن کریں، اسلام کا صحیح مظاہرہ کریں، انسانوں سے محبت کریں، ان کو اپنا بھائی سمجھیں اور سب حضرات کو آدم علیہ السلام کی اولاد تصور کر کے ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے سامنے عمدہ سے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔